السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نور عروج کے قلم سے تحریر کردہ ناول دید یارم کی 4 ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اگر آپ اس ناول کو مکمل ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آج ہی DBL کی سبسکرپشن لے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کہاں چلی گئی تھی تم ساشا؟ وہ واپس لوٹی تو لیلا اسے دیکھتے فکر مندی سے بولی، ہائے یار کیا بتاؤں تجھے کہاں گئی تھی؟ ساشا ابھی تک شائق کی وجاہت کے حصار میں تھی۔ تم جانتی ہو نا آج کل وہ درندے ہمارے تعاقب میں ہیں، مجھے یہاں رہنے کے مشورے دے کر خود گھومنے نکل گئی۔ لیلا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا، جو ایسے تھی جیسے ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ تو بس یہ سمجھ لے لیلا کہ اگر میں آج باہر نہ چاہتی تو اسے دیکھنے سے محروم رہ جاتی۔ اسے دیکھ کر مجھے سمجھ آئی کہ اصل دلکشی اور خوبصورتی کیا ہوتی ہے۔ پرخمار لہجے میں بولی تو لیلا کو اس کے دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ اب یہ مت کہنا کہ تو نے دوبارہ کوئی وجیح جنزاد یا انسان دیکھ لیا ہے۔ لیلا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے کہا تو وہ دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ ہائے لیلا کیا بتاؤں تجھے کتنا وجیح جنزادہ تھا۔ اس دن جسے تیرے ساتھ دیکھا تھا اس جتنا تو وہ نہیں، مگر اس کسی سے کم حسین نہیں تھا وہ بھی۔ پچھلے 2 دن سے اس کے سر پر حاجب کا حسن سوار تھا، جس کے بارے میں پوچھ کے وہ لیلا کو پاگل کر چکی تھی، اور اب نہ جانے کسے دیکھ لیا تھا اس نے۔ کل تک تو تمہیں شہزادہ حاجب ربیع سب سے دلکش لگ رہا تھا، اور اب کوئی نیا جن چمٹ گیا تمہیں؟ لیلا نے منہ بسور کر پوچھا تو وہ ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گئی۔ کاش یہ جین اس جنی کو ہی چمٹ جائے، مگر کمبخت جتنا قاتلانہ دکھتا تھا اتنا ہی سڑا ہوا تھا، منہ سے ایسے جیسے آگ برسانی ہو۔ شائق سے ہوئی بے عزتی یاد آتے ساشا اپنا سمو لے کر رہ گئی۔ واہ، مطلب وہ جن تو بڑا جیدار نکلا جو تیرے حسن کی جلووں پر نہیں بہکا، ورنہ آج تک قبیلے کا کوئی جن یا انسان چھوڑا ہے تو نے؟ لیلا حیرت زدہ تھی کہ پہلی بار ساشا نے کسی کے بارے میں ایسا کہا تھا۔ یہی بات تو مجھے حیران کر رہی، آخر کہاں سے آیا تھا وہ جس نے میرے حسن کو داد نہیں دی؟ بلکہ وہ تو مجھے آنکھ بھر کر دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ ساشا خود بھی حیران تھی، پہلی بار کوئی پارسا جن دیکھا تھا۔ خیر اگر کوئی جن کا بچہ تجھ سے بچ گیا ہے تو چھوڑ دے اس کی جان، ہماری زندگی میں ویسے بھی اور بھی بہت سے مشکلات ہیں جن کا ہمیں توڑ کرنا ہے۔ لیلا مزید اس موضوع پر بات ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہ بھائی، اتنی آسانی سے تو میں بھی نہیں چھوڑنے والی، تو جانتی ہے جس پر ساشا کی نظر پڑ جائے وہ اسے حاصل کر کے رہتی ہے۔ اس بار تو معاملہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ساشا اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے کہاں تھی؟ تو نہیں سدھرے گی نا؟ لیلا نے نفی میں سر ہلاتے پوچھا تو وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا گئی۔ اتنا شکر کر تیرے شہزادے حاجب کا پیچھا چھوڑ رہی ہوں، ورنہ اب تک اس جیسا وجیح جن یا انسان میری نظروں سے نہیں گزرا، مگر اس کمبخت کی نگاہوں میں تیرے لیے جو جذبہ تھا اس نے مجھے اسے اپنا بہنوئی ماننے پر مجبور کر دیا ہے۔ ساشا منہ بسور کر بولی تو لیلا چند پل ساکت ہوئی۔ بکواس مت کر، میری زندگی میں ان فالتو جذبوں اور حرکتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرا واحد مقصد صرف راجن کی بربادی ہے، میں اسے اپنا قبیلہ واپس چھین کر رہوں گی۔ لیلا کی آنکھوں میں صرف انتقامی جذبات تھے جو اسے کچھ اور سوچنے نہیں دے سکتے تھے۔ میں جانتی ہوں لیلا، مگر یہ بھی تو سوچ کہ اس سب کا انجام کیا ہوگا۔ تو کیوں اپنی زندگی تباہ کرنا چاہتی ہے؟ انسان ہو یا جن، ہر کسی کو اپنی زندگی میں ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیسے اپنی طرف بڑھتے کسی مخلص ساتھی کو جھٹک سکتی ہے؟ ساشا نہیں چاہتی تھی وہ اس انتقام کے ہاتھوں خالی دامن رہ جائے۔ مخلص؟ اس دنیا میں کوئی کسی سے مخلص نہیں ہوتا، یہ سب صرف بکواس ہے۔ ویسے بھی بھولو مت حاجب ربیع ہمارے دشمن قبیلے سے ہیں۔ آج ہم اگر اس سب عذاب میں گرفتار ہیں تو کرتاس قبیلے کے مسلمان جنات کی وجہ سے، جو اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ زہر خان لہجے میں بولی۔ لیلا ہم دونوں ہی نہیں جانتی سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ ہمارے قبیلے کو سزا کیوں ملی یہ حقیقت کوئی نہیں جانتا، نہ تم نہ میں۔ ہم بنا حقیقت جانے کسی کو غلط نہیں ٹھہرا سکتے۔ ساشا اس جتنی جنونی ہرگز نہیں تھی۔ جو بھی ہو، میں اپنی زندگی کی بربادی کرتاس قبیلے کو یوں ہی معاف نہیں کر سکتی۔ اس سب کے ذمہ دار وہ سب بھی ہیں۔ لیلا اس کی طرح سب بھول نہیں سکتی تھی۔ اس کے ماں باپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب بھولنا تو ناممکن تھا۔ تجھے کچھ بھی سمجھانا اس وقت بیکار ہے، تو ہم یہ سب فیصلے وقت پر چھوڑ دیتے ہیں، جو ہوگا یقیناً بہتر ہوگا۔ ساشا نے اس کا اٹل انداز دیکھتے اس بحث کو ختم کر دینا ہی بہتر سمجھا۔ تم یہ سب چھوڑو، قبیلے جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کرو، اور میں اس بار تو اس درندے کو مار کر ہی دم لوں گی۔ مجھے کسی بھی قیمت پر اس کا خون چاہیے۔ لیلا جلد از جلد سب سے طاقتور بننا چاہتی تھی، پھر چاہے اس سب میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حاجب اور جلال کو اگلے امتحان میں قبیلے کی حدود کے باہر موجود پہاڑی سے مخصوص جڑی بوٹی لانی تھی۔ راستہ خاصا لمبا اور پرخطر تھا، مگر وہ دونوں ہی ماہر جنگجو جنات تھے، سو یہ ان کے لیے کوئی خاص مشکل کام نہ تھا۔
وہ دونوں مختلف راستوں پر سفر کرتے اپنی منزل کی جانب گامزن تھے۔ جلال حاجب سے کچھ آگے تھا۔ قبیلے سے نکلتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ابھی حاجب موجود نہیں تھا۔ اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے جلال غائب ہوا اور کچھ دیر بعد ایک انسان کے ساتھ وہاں دوبارہ پہنچا۔ وہ انسان کالے چوغے میں ملبوس تھا، گلے میں بڑے بڑے موتیوں کی مالا پہنے، ہاتھ میں موٹی تسبیح اور بکھرے بالوں کے ساتھ وہ کوئی عجیب ہی شخص معلوم ہو رہا تھا۔ تم جانتے ہو نا تمہیں کیا کرنا ہے؟ جلال نے اس سے پوچھا تو وہ سر ہلا گیا۔ میں اپنا کام جانتا ہوں، مگر بھولو مت میں تمہارے کام کیوں آ رہا ہوں۔ وہ شخص مکاری سے بولا۔ جانتا ہوں، میں تمہارا ہر کام کروں گا، مگر اس سے پہلے تمہیں کوہ کاف کی بادشاہت حاصل کرنے میں میری مدد کرنی ہوگی۔ ایک بار میں یہ سلطنت حاصل کر لوں، پھر مجھ سے زیادہ طاقتور جن کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تم جیسا کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ جلال نے اسے لالچ دینا چاہا۔ ہمیشہ سے انسان اپنی طاقتوں کا استعمال کر کے جنات کو اپنے تابع بناتا آیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ناپاک ارادوں کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے کی باہمی رضامندی سے مدد کر رہے تھے۔ اب تم جاؤ، حاجب یہاں سے آگے نہیں جا سکے گا، تم آرام سے اپنا کام کرو۔ کالے جادو کے ماہر اس شخص نے جلال سے کچھ کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا وہاں سے آگے بڑھا۔ کچھ دیر بعد حاجب اس راستے سے گزرا تو وہ ایک پل کو رکا۔ یہ پہاڑی کی ابتدا تھی۔ اس نے رک کر اوپر کی سمت دیکھا۔ وہ پہاڑی اوپر کو خاصی بلند تھی۔ حاجب نے اپنے بنائے گئے نقشے پر جڑی بوٹی کی نشاندہی کی اور آگے بڑھا جب اچانک رک جانا پڑا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز اس کے راہ میں حائل ہو۔ اس نے حیرت سے رک کر سامنے دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چھونا چاہا تو یوں لگا جیسے شیشے کی کوئی دیوار اس کے راہ میں حائل ہو، مگر وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ میں یہاں سے آگے کیوں نہیں جا رہا؟ حاجب نے اپنا ماتھا مسلا۔ وہیں دوسری طرف وہ شخص سامنے آگ جلائے آنکھیں موندے نہ جانے کون سے جادو منتر پھونک رہا تھا۔ اچانک اس نے مٹھی میں تھامی مٹی پر پھونک مارتے اسے آگ میں پھینکا۔ ٹھیک اسی وقت حاجب کو اپنے وجود میں شدید قسم کی تکلیف کا احساس ہوا۔ وہ درد کی شدت سے کراہتا زمین پر گھٹنوں کے بل گرا۔ جیسے جیسے وہ جادوگر اپنے عمل کو تیز کرتا جا رہا تھا ویسے ویسے حاجب تکلیف سے بے حال ہو رہا تھا۔ یا پیرو مرشد مدد! حاجب کہیں نہ کہیں سمجھ چکا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے تکلیف سے دوہرا ہوتے اپنے مرشد کو پکارا۔ اس نے شیخ ولی محمد کے ہاتھوں بیعت کی تھی۔ انہی سے اسے معرفت کا علم حاصل ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ بذات خود انسانی جادو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس مشکل سے اسے صرف اس کے مرشد بچا سکتے ہیں۔ حاجب! اس نے 2-3 بار انہیں پکارا جب اچانک نرمی سے آواز پر اس نے سر گھمایا۔ سفید لباس میں ملبوس باریش سی شخصیت اس کے سامنے موجود تھی۔ ان کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ حاجب کتنے ہی پل انہیں دیکھتے اپنی تکلیف بھولا تھا۔ انہوں نے اس کے پاس آتے اس کے سر پر دستے شفقت پھیرا تھا تو حاجب کو اپنی تکلیف پوری طرح ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ کیا بات ہے میرے شیر، تم نے ہمیں یاد کیا؟ سب خیریت؟ وہ جانتے تھے کہ وہ تکلیف میں ہے مگر پھر بھی اس کے منہ سے سننا چاہا۔ میں مشکل میں ہوں شیخ، میری مدد کریں۔ جلال کس خصلت کا حامل ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اگر جو میں سوچ رہا ہوں وہ سچ ہے تو کوہ کاف کا مستقبل خطرے میں ہے۔ وہ کالے جادو کی مدد سے یہ سلطنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو سب تباہ ہو جائے گا۔ حاجب نے عاجزی کے ساتھ ان کے مقابل اپنی بات رکھی۔ تم پریشان مت ہو حاجب، یہ بادشاہت تمہاری امانت ہے اور امانت کو حقدار تک آنا ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے اگر کالے جادو میں تباہی رکھی ہے تو اپنے ذکر میں شفا بھی رکھی ہے۔ اس کا کلام ہر برائی پر افضل ہے۔ جلال کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو اسے عجیب سی ٹھنڈک خود میں اترتی محسوس ہوئی۔ تم بے فکر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ راستے کی کوئی رکاوٹ تمہیں روک نہیں سکے گی، مگر اتنا یاد رکھنا کہ تمہارے ہونٹوں پر ہمہ وقت آخری 2 کل ورد کی مانند جاری رہنے چاہیے۔ یہ 2 صورتیں اللہ پاک نے جادو ٹونے کے شر سے حفاظت کے لیے عطا کی تھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ انہوں نے حاجب کو تلقین کی تو وہ سر ہلا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے منہ میں خود کچھ پڑھا اور سامنے پھونک ماری۔ حاجب نے اپنا ہاتھ سامنے بڑھایا تو اسے کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہوئی۔ وہیں دوسری طرف اس جادوگر کی آگ چلتے چلتے اچانک بجھنے لگی۔ اس نے اپنا عمل تیز کرنا چاہا مگر شیخ ولی محمد بھی پورا وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے نوری اور ناری علم کے درمیان جنگ سی چھڑ گئی ہو۔ آسمان سے بادلوں سے بھر چکا تھا۔ اچھائی اور برائی مد مقابل آئیں تو جیسے بے جان اشیاء کو بھی خبر ہو گئی۔ حاجب جب تک چوٹی کی پہاڑی تک پہنچا وہاں لگی وہ واحد جڑی بوٹی جلال حاصل کر چکا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ واپسی کا سفر بھی شروع کر چکا تھا۔ حاجب اداسی سے آسمان کی سمت دیکھتے واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ اداس مت ہو میرے بچے، جیت آخر میں نیکی اور اچھائی کی ہی ہوگی۔ بے فکر ہو کر واپس لوٹ جاؤ۔ واپسی پر وہ شیخ ولی محمد سے ملا تو انہوں نے تسلی دی جس پر وہ ان کے دستے شفقت پر بوسہ دیتے مسکرا دیا۔ آپ کی دعائیں ساتھ ہوں گی تو اس دنیا میں تو کیا آخرت میں بھی کامیابی ہی ملے گی میرے شیخ۔ وہ یقین کی آخری حدوں پر تھا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا گال تھپ تھپایا تو وہ واپس لوٹ گیا۔ شہزادہ جلال جڑی بوٹی لا چکے ہیں۔ آج کا مقابلہ یہیں ختم ہوا۔ تیسرے اور آخری مقابلے کے بعد دونوں شہزادوں میں سے کسی ایک کی جیت کا اعلان کیا جائے گا اور اسی دن اس گدی کے وارث کا نام کا بھی اعلان کیا جائے گا۔
وہ دربار میں لوٹا تو وزیر سلطنت نے اعلان کیا اب انتظار تھا تو فیصلے کے دن کا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حاجب، جڑی بوٹی جلال کے ہاتھ کیسے لگی؟ حاجب محل واپس لوٹا تو بادشاہ ربی نے اسے طلب کیا۔ وہ جانتے تھے بغیر وجہ کہ حاجب یوں ہار نہیں سکتا تھا۔ بابا جان، دراصل حاجب نے انہیں پورے معاملے سے آگاہ کیا جس پر ان کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ ان کا وجیح چہرہ غصے کی شدت پر سرخ ہو گیا۔ یہ جلال اپنے گھٹیا پن سے باز نہیں آ رہا، ہم اسے یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے، انہوں نے تیش سے مٹھیاں بھینچتے کہا۔ آپ غصہ مت ہو بابا، جلال چاہے کچھ بھی کر لے، وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ حاجب نے انہیں پرسکون کرنا چاہا۔ آپ نے شیخ صاحب کو محل آنے کی دعوت نہیں دی، وہ یہاں تک آئے اور ہم ان کی زیارت بھی نہیں کر سکے۔ بادشاہ ربی جانتے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے، ربی تبھی خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ بابا، آپ جانتے ہیں ہم ان کے سامنے کچھ کہنے کے مجاز نہیں ہیں، خاص کر انہیں کچھ کرنے کو کہنا، ویسے بھی انہیں محل میں آنا پسند نہیں ہے۔ حاجب سر جھکاتے بولا تو وہ سر ہلا گئے۔ جانتے ہیں جنہیں سادگی میں خدا مل جاتا ہے وہ شان و شوکت کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، اور پھر سادات گھرانے کو بھیڑ بھاڑ سے دور رہنا ہی پسند ہے۔ وہ جانتے ہیں شیخ ولی محمد بھیڑ میں جانا اور شان و شوکت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ خیر، جلال پر نظر رکھیے گا، وہ مزید ایسی کوئی حرکت کرے تو آپ فوراً ہمیں بتائیں گے تاکہ ہم بادشاہ ربی نے اسے تلقین کی۔ آپ فکر مند نہ ہوں، جلال کو کیسے سنبھال لیں گے ہم جانتے ہیں، آپ تسلی رکھیں اور ماں کو وقت دیں، وہ شکوہ کر رہی تھیں، آپ انہیں وقت نہیں دے رہے۔ حاجب نے انہیں چھیڑنا چاہا تو وہ اس کے سر پر چپت لگا کے، زیادہ شریر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا سارا وقت ہماری ملکہ کا ہی ہے، آپ اپنی فکر کریں۔ انہوں نے اسے لتاڑا۔ ہمیں ایک بار اس سب معاملات سے نمٹ لینے دیں، ہم بھی اپنی ملکہ کو یہاں لے آئیں گے، حاجب نے پورے یقین سے کہا۔ دیکھتے ہیں، انہوں نے اسے چھیڑا، پھر کسی کا پیغام ملنے پر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ شائق وہاں سے نکلتا وہ اپنے کمرے میں آیا تھا، اس نے شائق کو طلب کیا جو اگلے ہی پل اس کے سامنے موجود تھا۔ جی شہزادے، وہاں کے حالات کیسے ہیں شائق؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی مشکل یا پریشانی تو نہیں؟ حاجب نے فکر مندی سے پوچھا، جس پر شائق نفی میں سر ہلا گیا۔ سب ٹھیک ہے شہزادے، اس نے تسلی دی۔ سب ٹھیک ہے تو پھر تمہارا چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ حاجب اس کا دوست بھی تھا اور شہزادہ بھی۔ شہزادے، آپ نے مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا؟ اگر وہ دوبارہ مجھے مل گئی تو میں خون کر دوں گا اس کا۔ شائق منہ بسور کر بولا تو حاجب چونکا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ ہوا کیا ہے؟ حاجب نے پوچھا، جس پر وہ اسے ساری بات بتا گیا۔ مطلب ٹھرکی انسانوں اور مردوں کے بارے میں تو سنا تھا، یہ پہلی ٹھرکی اور بے شرم جنی دیکھی ہے میں نے، میرا بس چلتا تو منہ توڑ دیتا اس کا۔ شائق غصے سے بولا، جبکہ حاجب کا کب سے ضبط کیا کہا بلند ہوا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، مطلب ایک جن زیادہ تم پر عاشق ہو گئی، اور نہ صرف یہ بلکہ تمہاری عزت پر بھی ہاتھ ڈال گئی اور تم کچھ نہیں کر سکے۔ حاجب کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ شہزادے، میں نے آپ کو یہ سب اس لیے بتایا تاکہ آپ میری مشکل کا حل بتائیں، مگر آپ تو میرا مذاق اڑانے لگے۔ شائق نے شکوہ کیا، جس پر بمشکل حاجب اپنی ہنسی نہیں روک سکا۔ یار، اب میں اس مشکل کا کیا حل بتا سکتا ہوں؟ یقین مانو میرا آج تک کسی ٹھرکی جنی سے پالا نہیں پڑا۔ اتنا کہتے وہ ایک بار پھر ہنس دیا۔ مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو بتا کر غلطی کر دی ہے۔ شائق خجل سا ہوا، اگر اسے علم ہوتا یوں اس کا مذاق بنے گا تو وہ کبھی حاجب کو بتاتا ہی نہیں۔ یار، تم نے بات ہی ایسی بتائی، اب ہمیں ہنسی آ رہی ہے تو کیا کریں؟ حاجی بڑی دقت سے اپنی ہنسی پر قابو پا سکا تھا۔ اس ٹھرکی جنی کا دل آپ پر آیا ہوتا تب پتہ چلتا آپ کو، ایسے دیکھ رہی تھی مجھے جیسے میں کھانے والی چیز ہوں اور وہ مجھے سالم نگاہ لینا چاہتی ہو۔ شائق کو رہ رہ کر ساشا کا ندیدہ انداز یاد آ رہا تھا۔ شکر ہے بھائی اس کا دل ہم پر نہیں آیا، اور ہمارا دل جس پر آیا وہ ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ حاجب دوسری بات محض سوچ سکا تھا۔ اب مجھے بتائیں میں اس مشکل سے جان کیسے چھڑواؤں، کیونکہ وہ محترمہ مجھے دھمکی دے کر گئی تھی کہ اتنی آسانی سے میرا پیچھا ہرگز نہیں چھوڑیں گی۔ شائق نے پریشانی سے پوچھا۔ تم فی الحال جتنا ہو سکے خود کو چھپا کر رکھو، کوشش کرنا اس سے سامنا نہ ہو، اور اگر بالفرض دوبارہ سامنا ہوتا بھی ہے تو یار بہادر بنو۔ کہاں تم کوہ کاف کے اگلے وزیر اور کہاں وہ عام سی جنی، تم ایسے اس سے ڈرو گے تو بے عزتی نہیں ہوگی تمہاری؟ حاجب نے اسے جوش دلانا چاہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں خواہ ایک جنی سے ڈر رہا ہوں، اگلی بار ملے صحیح، ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یاد رکھے گی۔ شائق دانت پیس کر بولا۔ شاباش میرے شیر، یہ ہوئی نا جوانوں والی بات۔ چلو اب واپس اپنے کام پر لگو، وہاں کوئی بھی مشکل درپیش آئے تو فوراً ہم سے رابطہ کرنا۔ حاجب نے اگلا حکم جاری کیا۔ جی شہزادے، وہ فوراً تابعداری کا مظاہرہ کرتا وہاں سے غائب ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ درندہ یہاں ہے، مجھے جلد از جلد لیلا کو خبر دینی ہوگی۔ ساشا قبیلے کی خبر گیری کر کے واپس لوٹ رہی تھی جب اس نے جنگلی درندے کو ایک جگہ سے کسی جنگلی جانور کا شکار کرتے دیکھا۔ وہ وہاں سے نکلنے کو تھی جب اس کا پاؤں زمین پر گری لکڑی کی باریک سی ٹہنی پر آیا۔ وہ لکڑی ایک پل میں ٹوٹی جس سے آواز بلند ہوئی۔ ٹھیک اسی پل درندے نے مڑ کر ساشا کے سمت دیکھا۔ مر گئی، بھاگ ساشا، ورنہ یہ درندہ تجھے اپنی خوراک سمجھ کر کھا جائے گا۔ اس درندے کو اپنی سمت آتے دیکھ کر ساشا بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ جبھی جلدی سے وہاں سے بھاگی، وہ درندہ بھی اس کے تعاقب میں نکلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ درندہ ساشا تک پہنچتا، کسی نے اسے بازو سے تھام کر اپنے حصار میں لیا اور ایک ہی پل میں وہ دونوں ہوا میں موجود تھے۔
اوے ہیرو، تم نے تو عین وقت پر آ کر میری جان بچا لی۔ شکل سے نہیں، تم تو حرکتوں سے بھی دبنگ نکلے۔ ساشا کو ایسے وقت میں بھی شرارت سوچ رہی تھی۔ میں تو نیکی کرنے جا رہا تھا، مگر اب لگتا ہے تمہیں بچا کر غلطی کر دی ہے میں نے۔ شائق منہ بسور کر رہ گیا۔ چلو نیکی کے بہانے سے ہی تم نے مجھے چھوا تو۔ اف، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا۔ ساشا اسے اپنے اتنے قریب دیکھتے اس کے چہرے پر انگلی سے سرات بناتی بولی، اگر نہیں چاہتے کہ تمہیں خود اس درندے کے سامنے پھینک کر آؤں تو اپنی چھچوری حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ تمہاری پچھلی بار کی حرکت بھولا نہیں ہوں میں۔ شائق نے تیش سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹایا۔ نہیں نہیں، ایسا مت کرنا، تم نے دیکھا تھا نا وہ کتنا خوفناک تھا، وہ تو مجھے لمحوں میں چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ ساشا نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا، ورنہ کہیں وہ سچ میں اسے درندے کے سامنے پھینک دیتا۔ شائق اس کے شرافت کے مظاہرے پر اسے لیے ہوا میں اڑتا ہوا کچھ دور جا کر اترا۔ یہ اس درندے کی پہنچ سے کچھ دور جگہ تھی، سو فی الحال اس کا وہاں آنا ممکن نہیں تھا۔ ارے شائق، سنو تو صحیح، بھاگ کہاں رہے ہو؟ اسے نیچے اتارتے وہ وہاں سے نکلا، جس پر ساشا تیزی سے اس کی سمت بڑھی۔ کیا تکلیف ہے اب تمہیں؟ تمہاری جان بچ گئی ہے نا، اب یہاں سے چلتی پھرتی نظر آؤ۔ شائق اس بلا کو پیچھے آتے دیکھ کر مڑ کر غصے سے بولا۔ اس نے جو نیکی کی تھی وہ اسے کے گلے پڑتی نظر آ رہی تھی۔ بھئی میں تو تمہیں شکریہ کہنا چاہ رہی تھی، تم نے میری جان بچائی ہے تو شکریہ کہنا تو میرا فرض بنتا ہے نا۔ ساشا نے جلدی سے معصومیت کا لبادہ اڑتے کہا، مجھے تمہاری شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہاری مدد صرف ہمدردی میں کی ہے، اب جان چھوڑو میری۔ شائق اسی انداز میں بولا۔ اتنا غرور ہونا بھی اچھی چیز نہیں ہے شائق صاحب۔ ساشا کے حسن کے جادو سے آج تک کوئی آدم زاد تو کیا جن زاد بھی نہیں بچ سکا۔ تم کس چیز سے بنے ہو؟ ساشا نے اسے گھورتے پوچھا۔ جن کمزور نفس کے آدم زادوں اور جنات کی تم بات کر رہی ہو وہ ہوتے ہوں گے اس حسن پر قربان۔ مجھے تمہاری خوبصورتی میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں ہے، اب ہٹو میرے راستے سے۔ شائق نے سنجیدگی سے کہتے اسے اپنے سامنے سے ہٹایا۔ بہت مان ہے تمہیں اپنی نیک نیتی اور مضبوط نفس پر، تو ٹھیک ہے، میں بھی آج تم سے وعدہ کرتی ہوں، اگر تمہیں اسی حسن کا طلبگار نہ بنا دیا تو میرا نام ساشا نہیں۔ ساشا نے اسے کھلے عام دھمکی دی تھی۔ اس دن یہ زمین پھٹ جائے گی، یہ شجر، یہ چرند پرند سب ختم ہو جائے گا جس دن شائق دل چھوڑ کر حسن دیکھنے لگے گا۔ شائق بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ تو دل ہی دیکھ لو ظالم، میں کون سا بغیر دل کے گھوم رہی ہوں؟ ساشا نے انداز دل ربائی سے کہا۔ جیسا تمہارا دل پھینک انداز ہے نا، لگتا تو نہیں اب تک تمہارا دل سلامت ہوگا۔ نہ جانے اب تک کتنوں کو بانٹ چکی ہوگی۔ شائق سر جھٹکتے بولا۔ نہیں بھئی، وجود چاہے جتنوں کو بھی دیا ہو، دل آج تک اس کے اصل حقدار کے لیے سنبھال کے رکھا ہے۔ جٹائی سے مسکراتی بولی، جبکہ شائق دانت پیس کر رہ گیا۔ بھاڑ میں جائے تمہارا دل اور بھاڑ میں جاؤ تم، اگلی بار مجھے دکھائی دی تو بچو گی نہیں تم مجھ سے۔ شائق اس بلا سے جان چھڑانے کو بولتا آگے بڑھ گیا۔ جاؤ میں تم سے ڈر جاؤں، ایسی بھی بات نہیں ہے، میں تو دوبارہ ضرور آؤں گی تمہارے راستے میں۔ ساشا اسے جاتے جاتے بھی چڑھانا نہیں بھولی، پھر خود ہنستی ہوئی واپسی کے لیے مڑ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ چشم بددور، آج تو گویا چاند اپنی حشر سامانیوں سمیت زمین پر جلوہ افروز ہو چکا ہے۔ بادشاہ ربی اپنے کمرے میں لوٹے، جب سامنے نگاہ اٹھتے ہی ساکت رہ گئے۔ سرخ مخملی ریشمی لباس جس پر سنہری موتیوں اور تلے کا کام بہار دکھا رہا تھا پہنے، ملکہ زلیخا آئینے کے سامنے موجود اپنے بالوں کو سنوار رہی تھیں۔ ان کی نیلی دلکش آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور آنکھوں پر موجود لمبی پلکوں کی جھالر اٹھتی جھکتی نہایت دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ ان کا جاویدانی حسن آج بھی روز اول جیسا پربہار اور دلربا تھا۔ دودھیا رنگا جب گلاب رنگ اوڑھتی تو جیسے دلکشی کے سارے رنگ ان کے وجود میں سمٹ آتے۔ سرخ یاقوتی لبوں کا جوڑا اتنا دلکش تھا جو بادشاہ ربی کو کسی بھی پل دنیا فراموش کروا دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کتنے ہی پل دنیا و مافیا سے بے خبر ہوئے وہ یکٹک انہیں دیکھتے رہے۔ نظریں تھی کہ سیر نہیں ہو رہی تھی، دل تھا کہ دھڑکے جا رہا تھا۔ اچانک ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے وہ آگے بڑھتے اور ان کی پشت پر آ رکتے شرارت سے کہا، جس پر ان کا گلابی رنگ سرخی اوڑھ گیا تھا، آپ بھی نہ ربی، ایسا بھی کچھ خاص نہیں ہے ہمیں۔ ان کی نظروں کی وارفتگی کو بھانپتے ملکہ زلیخا نے خود کو عام سمجھنا چاہا۔ انہیں جو ناز ہے خود پر نہیں ہے وہ بے وجہ محسن، کہ جس کو ہم نے چاہا ہو وہ خود کو عام کیوں سمجھے۔ آپ کا مان بنتا بھی ہے ملکہ، کیونکہ آپ اس جنسات کے دل کی ملکہ ہیں، اور جو دل کے مالک ہوں ان پر اتنی ادا تو جچتی ہے۔ بادشاہ ربی ان کے ہاتھ سے کنگھی تھامتے ان کے بال خود سنوارنے لگے۔ ہم مان نہیں کر رہے ربی، ہم تو آپ کو حقیقت سے آگاہ کریں، ہمارا یہ وجود، یہ حسن اتنا بھی انوکھا یا ماورائی نہیں ہے کہ آپ ہر نظر پر دیوانے ہو جائیں۔ ملکہ زلیخا نے آئینے سے ان کی طرف دیکھا۔ کہتے ہیں حسن چہروں میں نہیں نظر میں ہوتا ہے ملکہ، آپ کہتی ہیں آپ کا حسن کوئی انوکھا نہیں، جبکہ مجھے دنیا کی ساری دلکشی اسی ایک چہرے میں سمٹتی محسوس ہوتی ہے۔ اپنے کام سے فارغ ہوتے انہوں نے ملکہ کے کندھے سے انہیں تھامتے اپنے روبرو کھڑا کیا۔ پھر تو یہ حسن ہماری نہیں آپ کی نظروں کا ہوا نا ربی، یہ آنکھیں اس چہرے کو حسین بناتی ہیں، یہ آنکھیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم خاص ہیں۔ ملکہ زلیخا نے انگلی کے پوروں سے بادشاہ ربی کی آنکھوں کو چھوا۔ اس دنیا میں ہر سچ کو سننے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی کان بنائے جاتے ہیں،
جو صرف اسے سننے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہر حسن کے لیے خدا پاک نے ایک آنکھ بنائی ہوتی ہے جو صرف اس حسن کو دیکھنے کے لیے ہوتی ہے، اور ہر محبت کے لیے ایک مخصوص دل ہوتا ہے جو اس محبت کو محسوس کرتا ہے۔ آپ کے لیے یہ سب چیزیں ہمیں نوازی گئی ہیں۔ بادشاہ ربی نے مان سے جھک کر ان کے پیشانی پر لب رکھے۔ آپ کو پتہ ہے ربی، آج بھی جب ہمیں وہ لمحے یاد آتے ہیں جن میں ہم دونوں بچھڑنے کے قریب آ گئے تھے تو ہماری روح تک کانپ جاتی ہے۔ آج وہ بہت عرصے بعد اس واقعے کا ذکر کر رہی تھی۔ ملکہ، ہمارے بیچ کیا معاہدہ ہوا تھا؟ اس وقت کو نہ آپ یاد کریں گی نہ میں۔ وہ سب ایک برا خواب تھا جسے ہم عرصہ ہوا بھلا چکے ہیں۔ بادشاہ ربی جانتے تھے وہ سب بھولنا اتنا آسان نہیں تھا، خاص کر ملکہ زلیخا کے لیے، مگر وہ سب یاد رکھنا زیادہ تکلیف دہ تھا۔ جانتے ہیں ربی، وہ سب بھیانک خواب تھا، مگر کچھ خواب ہماری زندگی پر اتنے گہرے اثرات رکھتے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی انہیں بھول نہیں سکتے۔ اتنے سالوں سے ہم ایک دوسرے کے سامنے سب بھولے ہونے کا دکھاوا کرتے آ رہے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ نہ آپ کچھ بھولے ہیں نہ ہی ہم۔ ملکہ زلیخا جانتی تھی بادشاہ ربی جو بھی کہہ لیں، حقیقت یہی تھی کہ وہ دونوں آج بھی اس دردناک حقیقت کی زد میں تھے۔ جن یادوں کو یاد کرنے پر تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہ ہو، انہیں بھول جانا ہی عقل مندی ہوتی ہے ملکہ۔ ہم نے بہت سال لگا کر اس سب سے نظر چرائی ہے، تو پھر اب آپ وہ سب دوبارہ کیوں یاد کرنا چاہتی ہیں؟ بادشاہ ربی نے انہیں اس سب سے نکالنا چاہا، کیونکہ ربی ہمارے ماضی کا سایہ کہیں نہ کہیں حاجب کی طرف بڑھا۔ وہ جس لڑکی سے محبت کر بیٹھے ہیں ان کا تعلق زمزمہ قبیلے سے، اور اس محبت کے بیچ اگر انہیں ماضی کا علم ہو گیا تو نہ جانے ان کا غصہ کیا رخ اختیار کرے گا۔ ملکہ زلیخا پچھلے کچھ دنوں سے انہیں سب باتوں میں الجھی تھی، مگر نہ بادشاہ ربی سے کچھ کہہ سکی اور نہ حاجب سے۔ آپ کیوں فکر مند ہوتی ہیں ملکہ؟ حاجب کوئی جذباتی نوجوان نہیں ہے، وہ غصے پر ہمیشہ عقل کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے اول تو ماضی کھلے گا ہی نہیں، اور اگر کھلا بھی تو حاجب اچھے سے اس سب کو سنبھال لیں گے۔ بادشاہ ربی کو اپنے خون پر پورا بھروسہ تھا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ہم مزید کوئی تباہی برداشت نہیں کر سکیں گے ربی۔ ملکہ زلیخا نے صدقے دل سے دعا کی۔ انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی برداشت نہیں کرنا پڑے گا، پھر حالات جیسے بھی ہوں آپ کے ربی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گے، یہ یاد رکھیں۔ بادشاہ ربی نے انہیں خود سے لگایا تو وہ اپنا سر ان کے کندھے پر رکھتے آنکھیں موند گئی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ہر بری سوچ، ہر ڈر ان سے دور ہو جاتا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔